شروع کرتا ہوں خدائے بزرگ و برتر کے نام سے جو مہربان بخشنے والا ہے۔ سہیل عمر میرا نام، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو میرا سلام۔ حاضرین، مجھے ایک دور دراز جگہ پر مختلف مذاہب کے درمیان مکالمے کی مجلس میں اپنا فرض نبھانے کے لیے آپ سے اس وقت جدا ہونا پڑا ہے۔ میں جسمانی طور پر آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوں، لیکن میرا دل و دماغ آپ کے ساتھ ہے۔ تصویری اور تقریری طور پر حاضر ہوں۔ تصویر اور تقریر کی صورت میں قبول فرمائیے۔ آج کی محفل کے شریک میزبان اقبال اکیڈمی اور کلیسائے نولکھا کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ سب یوں یکجا ہوئے، ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کا جذبہ لے کر آئے، پیار کے دو بول کہنے کے لیے جمع ہوئے اور مل جل کر ہنسی خوشی یہ محفل سجائی۔ ہم دلی از ہم زبانی بہتر است۔ حاضرین، میں بحیثیت مسلمان آپ سے مخاطب ہوں۔ قرآن مجید میری کتاب ہدایت ہے۔ رسول خدا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ مبارکہ میرے لیے رہنما ہے۔ ایسے ہی جیسے قرآن کے الفاظ میں انجیل آپ کے لیے نور اور ہدایت ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اور بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم بتاتا تورات کو جو آگے سے تھی، اور اس کو دی ہم نے انجیل جس میں تھی ہدایت اور روشنی، اور سچا کرتی اپنی اگلی تورات کو، اور راہ بتاتی اور نصیحت ڈر رکھنے والوں کو۔ قرآن مجید پر مذاہب عالم کے نقطہ نظر سے غور کیجئے تو دو بنیادی اصول سامنے آتے ہیں۔ ایک ان کے وجود کا، ان کے الگ الگ ہونے کا، کثرت کا اصول، اور دوسرا ان سے معاملہ کرنے کا، ان کے ساتھ رہنے سہنے کا اور ان کے لیے اپنا رویہ قائم کرنے کا اصول۔ پہلے اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے، خواہ رنگ لالا و گل و نسری جدا جدا کیوں نہ ہو۔ ہر ایک شے سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی مسلم کوئی غیر مسلم، یہ اس کی حکمت ہے۔ سنیے اس سلسلے میں خداوند کریم نے کیا فرمایا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ہر ایک کو تم میں سے دیا ہم نے ایک دستور اور راہ، اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک دین پر کرتا، لیکن تم کو آزمایا چاہے اپنے دیے ہوئے حکم میں، سو تم بڑھ کر لو خوبیاں۔ اللہ کے پاس تم سب کو پہنچنا ہے، پھر جتا دے گا جس بات میں تم کو اختلاف تھا۔ دوسرا اصول اس آیت میں بیان ہوا ہے جو آپ نے محفل کے آغاز میں سماعت کی ہوگی۔ تو کہہ اے کتاب والو، آؤ ایک سیدھی بات پر ہمارے تمہارے درمیان کی، کہ بندگی نہ کریں مگر خدا کو، اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کو کوئی چیز، اور نہ پکڑیں آپس میں ایک ایک کو رب سوا خدا کے۔ غور فرمائیے کہ ہمارے آپ کے درمیان یہ سیدھی بات، یہ سانجھی چیز، یہ مشترکہ کلمہ کیا ہے؟ یہ نقطہ وحدت کون سا ہے؟ یہ یکتائی، یہ ایکتا کس اصول پر ہے؟ یہ وہی ہے جو مرقس کی انجیل کے باب 12 کی آیت 29 سے 31 میں بیان ہوئی ہے۔ Of all the commandments, which is the most important? The most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind
and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. اس کا ترجمہ میں آپ کو عربی میں سناؤں گا، فارسی میں بھی بتاؤں گا، آپ پہچان نہ پائیں گے کہ قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوں یا انجیل کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہی عبارت اگر میں آپ کو اردو میں پڑھ کر سناؤں تو آپ جھٹ کہہ دیں گے کہ یہ تو مسیحی عبارت ہے۔ سنیے اور پہچاننے کی کوشش کیجئے کہ قرآنی عبارت کون سی ہے اور انجیل کی عربی عبارت کون سی ہے۔ یا اسرائیل الرب الہنا هو الرب الاحد فاحب الرب الہک بکل قلبک وکل نفسک وکل فکرک وکل قدرتک قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون وما من الہ الا الہ واحد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ مشترکہ کلمہ صرف یہی نہیں ہے کہ الہنا واحد ربنا احد، یعنی خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور یہ ہمارا اصول وحدت ہے، بلکہ یہ بھی کہ ایک خداوند سے اپنے جسم و جان کی ساری قوت، اپنے وجود کی ہر سطح پر تعلق رکھنا چاہیے۔ مزید برآں یہ کہ خلق خدا سے پیار کرنا، خلق خدا یعنی دوسرا انسان، ہمسایہ، اپنے علاوہ دوسرے لوگ، کہ وہ بھی تو اسی کے بندے ہیں، اسی نے بنائے ہیں، اسی کی طرف سے آئے ہیں اور ہماری طرح اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کلمہ سوا، یہ سانجھا کلمہ کی ایک اور بھی تفسیر ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کو اور قریب لا سکتی ہے، اور اس کا تعلق اس نقطے سے ہے کہ اس الہ واحد نے، اس ایک خداوند نے خود کو ہمارے لیے کیسے ظاہر کیا ہے۔ اگر ہم اس وسیلے پر غور کریں جس سے وہ مسلمانوں اور مسیحیوں پر اپنا نزول کرتا ہے تو یہ نقطہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کلمۃ اللہ ہے، کلام خدا ہے۔ عیسائیت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوس ہیں، کلمہ ہے جو خدا کے ساتھ ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ صرف ہمارا خدا ایک ہے بلکہ اپنی اصل میں وہ لوگوس، وہ کلمہ بھی ایک ہے جسے ہم مانتے ہیں، دونوں مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ کلمہ یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے اور ہمارے لیے یہ کلمۃ اللہ قرآن مجید ہے۔ ایک اور پہلو سے بھی اس معاملے پر نظر ڈال لیجئے۔ ہمارے درمیان یوں تو بہت سی چیزیں مشترک ہیں، اور اتنی بہت سی مشترک ہیں کہ ان کی صرف فہرست گنوانے کے لیے خاصا وقت درکار ہے۔ قرب اور یگانگت کے ان عناصر کو یاد کرنے کے لیے ذرا ان چند باتوں پر غور فرمائیے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دونوں مذہب وحی کو مانتے ہیں، مقدس کتابوں کو مانتے ہیں۔ دونوں مانتے ہیں کہ خدا پیغمبر، نبی اور رسول بھیجتا ہے۔ دونوں کائنات کی روحانی تعبیر کے قائل ہیں کہ ہمارے اندر بھی روح ہے اور روح کی دنیا بھی ہے جو ہماری انفرادی حیثیت کے علاوہ ہے۔